Bismillahirrahmanirrahim. Myself Abdul Haq, Denia teacher, at B. Zakaria English High School. Welcome all of you in Denia's online classes. My dear students, today I will continue our lesson number 22, Psalm Fasting. In previous lectures, I have been explained the significance of Ramadan. Today I will explain something about this month and its importance. The first thing is सुहूर, प्री डॉन मील, जिसे हम अपनी ज़ुबान में सहरी कहते हैं। क्या है? कहा गया द मील टेकन बिफोर डॉन, सुबह सादिक विद द इंटेंशन ऑफ फास्टिंग दैट डे इज कॉल्ड सुहूर. Eating suhoor is sunnah. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Eat suhoor because there is a blessing in it." कहा गया सुहूर या सहरी वो खाना है जो सुबह सादिक से पहले रोज़े की नीयत से खाया जाता है, उसे हम सहरी कहते हैं. और सहरी खाना सुन्नत है. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सहरी खाया करो, क्योंकि अल्लाह ने इसमें बरकत रखी है. तो इसलिए जब हम रमज़ान में रोज़ा रखें तो सहरी का अहतमाम ज़रूर करें और सहरी का नागा ना करें. और एक दूसरी चीज़ जो रमज़ान के साथ ख़ास है, रोज़े के साथ, वो है इफ्तार. ये तो रोज़ा रखने के लिए सहरी हमने खाया. आप रोज़ा खोलने के लिए क्या है? ब्रेकिंग ऑफ फास्ट, इफ्तार, यानी रोज़ा खोलना, इफ्तार करना. ये क्या है? ईटिंग समथिंग इमीडिएटली आफ्टर सनसेट टू ईट टू एंड फास्टिंग इज कॉल्ड इफ्तार. कहा गया कि सूरज गुरूब होने के बाद रोज़ा ख़त्म करने के लिए कुछ खाना, ये इफ्तार कहलाता है. सूरज डूबने के बाद फ़ौरन कुछ खाना रोज़ा ख़त्म करने के लिए, ये क्या कहलाता है? इफ्तार कहलाता है. कहा गया कि इफ्तार में लेट नहीं करना चाहिए. कुछ लोग प्रिकॉशन के तौर पे इफ्तार करने में लेट करते हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, people will remain prosperous as long as they are quick in breaking the fast. कहा गया लोग उस वक्त तक अच्छी हालत में रहेंगे जब तक कि रोज़ा इफ्तार करने में जल्दी करते रहेंगे. तो इसलिए हमें इफ्तार में जल्दी करना चाहिए. कुछ लोग प्रिकॉशन के तौर पे कि अभी सूरज डूबा नहीं डूबा, इसमें बिला वजह की ताख़ीर करते हैं, लेट करते हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है. अब इफ्तार के वक्त एक दुआ भी पढ़ी जाती है इफ्तार से पहले. वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु. अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु. ओ अल्लाह, I have observed fast for your sake and I have broken it on provision provided by you. ऐ अल्लाह, मैंने तेरी रज़ा की खातिर रोज़ा रखा और मैंने तेरे दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार किया. तो ये दुआ हमें कब पढ़नी चाहिए? इफ्तार से पहले. और इफ्तार के बाद एक दुआ पढ़ी जाती है
وہ دعا کیا ہے؟ ذہب السمع وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. ذہب السمع وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. The thirst has gone and the veins are quenched and reward is confirmed if Allah wills. کہا گیا پیاس بجھ گئی اور رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی کنفرم ہو جائے گا، اجر بھی ضرور ملے گا. تو یہ دعا ہے جو افطار کے بعد پڑھی جاتی ہے. ان دونوں دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اب ایک اور تیسری چیز جو روزے کے ساتھ، رمضان کے ساتھ خاص ہے، وہ قیام اللیل. قیام اللیل، نائٹ پریئر. یہ ایک طرح کی ایڈیشنل صلاح ہے جسے ہم کہتے ہیں تراویح. کہا گیا the additional salah tarawih offered after Isha during the month of Ramzan is called Qiyamul Layl. According to the most Islamic scholars, there are 20 rakah of tarawih, but the people Jamaat Ahl Hadith offer only 8 rakah. It has a great value. Prophet sallallahu alaihi wasallam discontinued Jama'ah for Qiyamul Layl only because he thought that it might become obligatory. He said, one who offers Qiyamul Layl with the aim of seeking Allah's pleasure will have his previous sins forgiven. رمضان میں ایک ایڈیشنل صلاح تراویح کی پڑھی جاتی ہے عشاء کی نماز کے بعد. اسے قیام اللیل کہتے ہیں. موسٹلی جو اسلامک اسکالرس ہیں ان کے کہنے کے مطابق 20 رکعت تراویح کی پڑھی جاتی ہے. کچھ لوگ 8 رکعت بھی ادا کرتے ہیں. دونوں اپنی جگہ پہ درست ہیں. جو جس مسلک کو فالو کرتا ہو وہ اس کے مطابق ادا کر سکتا ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بڑے ہی اجر اور ثواب کا کام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں برابر یہ نماز ادا کرتے تھے. کبھی انہوں نے جماعت کے ساتھ بھی پڑھا، کبھی بغیر جماعت کے بھی پڑھا، اور اس لیے جماعت کو کنٹینیو نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر وہ اسے کنٹینیو پڑھنے لگتے تو یہ نماز بھی مسلمانوں پر فرض کر دی جاتی. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر قیام اللیل کرتا ہو، یعنی تراویح کی نماز ادا کرتا ہو، تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تراویح کی نماز کتنے اجر و ثواب کی نماز ہے. اس لیے ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور آخری چیز جو رمضان کے ساتھ خاص ہے وہ ہے اعتکاف. اعتکاف کیا ہے؟ کہا گیا cutting oneself from worldly affairs and staying in the mosque during the last 10 days of Ramadan is called i'tikaf. Prophet sallallahu alaihi wasallam did i'tikaf every year. It is sunnah kifaya, which means that some people or at least one person from the locality should undertake i'tikaf. The person who undertakes i'tikaf should remain busy in reciting the Holy Quran, optional salah, and remembrance of Allah. Going out of the mosque unnecessarily or taking part in worldly affairs is prohibited during i'tikaf. کہا گیا اعتکاف کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو دنیا سے
اور دنیاوی معاملات سے کاٹ کر مسجد میں جا کر ٹھہرنا رمضان کے آخری 10 دنوں میں، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے، اور یہ سنہ کفایہ ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی بھی لوکیلٹی کے کچھ لوگ یا ایک آدمی بھی یہ اعتکاف کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے۔ تو جو شخص اعتکاف میں بیٹھا ہو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت میں مشغول رہے، نوافل پڑھے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، اور غیر ضروری طور سے مسجد سے باہر نہ نکلے، اور اعتکاف کے دوران دنیاوی معاملات سے اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ رکھے۔ دنیاوی معاملات میں شریک ہونا یہ اعتکاف کی حالت میں منع ہے، تو اس کا ہمیں زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ کچھ باتیں اور رہ گئی ہیں روزے سے متعلق، جو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو ویری مچ۔